الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ جل جلالہ و من والہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اس انسانیت کو ایسی رہنمائی عطا فرمائی جس رہنمائی کے نتیجے میں انسانیت دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامل مکمل اکمل کامیابی حاصل کر سکتی ہے. انسان چونکہ نسیان والا ہے، بھول والا ہے، تو اس لیے وہ بار بار اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جاتا ہے. اور اللہ رب العزت اپنے برگزیدہ چنندہ منتخب بندوں کے ذریعے اس کو یاد دلاتے رہتے ہیں کہ رب تمہیں. یہ مولوی صاحب پڑھ رہے تھے کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. یہ بیچارہ بھٹکتا پھرتا ہے، کبھی کس سے کبھی کس سے کبھی کس سے، مانگتا بھی ہے، جھکتا بھی ہے، اور سچ کہیں کہ مانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، کبھی کس کی کبھی کس کی. اس کے بہت زیادہ اس کے معبود ہیں. ادھر 360 تھے، ادھر پتہ نہیں کتنے. وہ جو 360 تھے آپ کے علم میں ہوگا کہ ان میں سے ایک جنگ کا بت تھا کہ جنگ جب لڑیں گے تو اس سے مدد مانگیں گے. ایک روزی کا بت تھا، رزق دینے والا. ایک بت ایسا بھی تھا کہ جو حفاظت کے لیے اور دوسرے کاموں کے لیے تھا، کہ بارش کا تھا. تو میں نے عرض کیا وہاں 360 تھے، ہمارے پاس پتہ نہیں 360 سے بھی زیادہ ہے. ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ اگر فلاں چیز ہوگی تو ہمارا فلاں کام حل ہو جائے، اور جب کوئی دوسرا کام آتا ہے تو ہم کسی اور دوسرے کے پاس دوڑ رہے ہوتے ہیں، اور تیسرا کام اٹکتا ہے تو تیسرے کے پاس دوڑ رہے ہوتے ہیں. بہت سے بت بنا رکھے، لیکن ان سب بتوں میں جو سب سے بڑا بت ہے، سب سے بڑا بت ہے، وہ ہمارا اپنا نفس ہے. خود اللہ رب العزت
قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے نہیں دیکھا ایسے آدمی کو جس آدمی نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، اپنی جی چاہی کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. اصل یہ معبود بنا ہوا ہے. ہم اس معبود جس کو بڑا معبود بنایا ہوا ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ فلانا مسئلہ آئے تو کون سے چھوٹے معبود کے پاس جاؤں؟ وہاں بھی ایسے ہی تھا نا، کچھ بڑے بت تھے، کچھ چھوٹے چھوٹے بت تھے. یہ بتاتا ہے کہ تمہاری حفاظت کا مسئلہ ہے نا، تم فلاں بت کے پاس جاؤ، فلاں معبود کے پاس جاؤ. یہ جی بتاتا ہے تمہیں عزت چاہیے تم فلاں بت کے پاس جاؤ. سب سے بڑا بت جو اس وقت ہمارے درمیان ہے، جس کے حوالے ہم نے اپنے آپ کو کر رکھا ہے، وہ ہمارا نفس ہے. گزشتہ اتوار سے پہلے والے اتوار کو اگر آپ کو یاد ہو تو ہم جو بات کر رہے تھے وہ معرفت کا حاصل، اللہ کی پہچان کا کہ ہو جائے، معرفت حاصل ہو جائے تو اس سے دو بڑی چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں. ایک تو آدمی کو وظیفہ بندگی حاصل ہو جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں تو غلام ہوں، غلام کیسا ہوتا ہے. اور دوسرا وہ اپنی حیثیت کو پہچان لیتا ہے کہ میری حیثیت صفر ہے، صفر. اسی کو صوفیت فنا اور نیستی کہتے ہیں، لیکن میں نے عام زبان میں سمجھا میری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے. جو یہ وظیفہ بندگی کی ادائیگی کے متعلق بات تفصیل سے ہوئی تھی گزشتہ اتوار کو، گزشتہ اتوار کو چونکہ میں نہیں تھا، اس سے پہلے والے اتوار کو جو بات ہوئی تھی وہ وقت کی کمی کی وجہ سے درمیان میں روک دی. جس بندگی کے وظیفے کا ہم سے مطالبہ ہے کہ تم اللہ کے بندے، اللہ کے غلام بنو، بالکل اس کے الٹ، بالکل اس کی صریح اور کھلی مخالفت میں ہم اللہ کے بندے کے بجائے نفس کے بندے بنے. یہ بات عرض کر رہا تھا. ہم بندگی نفس میں مبتلا ہے. مطالبہ تو تھا کہ تم اس زندگی میں اللہ کے بندے، اللہ کے غلام بن کر چلو، اور ہم بالکل الٹ نفس کی بندگی میں مبتلا ہیں. صبح ہوتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی کیا چاہ رہا ہے جی. رات دیر سے سوئے تھے، آج تو آنکھ مشکل سے کھل رہی ہے. رات سردی بہت تھی، ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، آج تو یہیں گھر میں پڑ گا. یہ صبح کا حال ہے. دوپہر اور شام اور رات بھی ایسے ہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے اس بت سے جو سب سے بڑا بت بنا رکھا ہے جی چاہی کا، اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، اور جو وہ کہتا ہے اس پر چل پڑتے. نفس کی اس بندگی سے باہر آنے کے کچھ طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ نفس کی بندگی سے باہر آنے کے لیے آدمی اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرے. اخلاص کیا ہے؟ ہر کام کو اللہ کے لیے کرنا. نماز ہے تو وہ اللہ کے لیے ہے، کمائی ہے تو وہ اللہ کے لیے ہے، مسجد میں جانا ہے تو اللہ کے لیے ہے، اور گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھنا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اخلاص ہے. جب آدمی میں اخلاص کی کمی ہوتی ہے تو پھر وہ نفس کی بندگی میں مبتلا ہو جاتا ہے.
جب یہ احساس ختم ہوتا ہے نا کہ میرا تو اولین اور آخرین مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، یعنی اخلاص میرے پیش، اگر اگر نماز کے اندر کسی اور کا خیال آ گیا کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور فلاں بھی راضی ہو جائے میرے نماز پڑھنے کی وجہ سے، تو نماز گئی. اب فلاں کیوں راضی ہو جائے؟ اس لیے کہ میرا نفس چاہتا ہے کہ فلاں کو خوش کیا جائے. جس سیٹھ کے پاس ملازمت شروع کی ہے وہ سیٹھ نمازی ہے، تو اگر میں اس کے ساتھ نماز کے لیے جایا کروں گا تو وہ سیٹھ مجھ سے خوش ہو جائے گا، اللہ بھی خوش ہو جائے گا، یہ سیٹھ بھی خوش ہو جائے گا. کیوں؟ اس کا نفس چاہتا ہے کہ میرا سیٹھ مجھ سے خوش رہے. جب آدمی اخلاص میں کمی کرتا ہے تو خود بخود نفس کی بندگی میں چلا جاتا ہے. تو جو چاہتا ہے کہ نفس کی بندگی نہ کرو، اس کو اخلاص کی کمی کو ختم کرنا ہوگا. ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی نفس کی بندگی میں، نفس کی غلامی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کو آخرت بھول جاتی ہے. دنیا کے کاموں میں اتنا لگا ہوا ہے، اس کو آخرت یاد نہیں رہتی. جب اس کو آخرت یاد نہیں رہتی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو حساب یاد نہیں رہتا کہ جو کچھ کر رہا ہوں اس کا کل حساب دینا ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں، حدیث میں آتا ہے کہ میں شرکت میں تمام شرکا سے بالکل بے نیاز ہوں. اور لوگ راضی ہوتے ہوں گے شرکت پر، شراکت پر، میں راضی نہیں ہوں. اور کل قیامت کے دن جس نے جو عمل جس کے لیے کیا ہوگا میں اس کو اس کے حوالے کروں. آخرت کا یہ حساب، آخرت کے یہ احوال سامنے ہوں گے تو آدمی نفس کی غلامی میں نہیں جائے گا. ایک اور سبب عمومی غفلت ہے. عمومی غفلت ہے، یعنی وہ آدمی آخرت ہی نہیں، وہ آدمی خود اپنے آپ کو بھی بھلا کر چل رہا ہے. عمومی غفلت اس کو، وہ جس وقت میں کسی کام کو کرنے لگتا ہے تو اس کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ یہ میں کوئی کام کر رہا ہوں، ایک روٹین ہے، چلا چلا جا رہا ہے. اسی روٹین میں وہ نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے. اسی روٹین میں، ایک روٹین ہے میرا، نماز پڑھوں گا، نماز پڑھوں گا. لہذا اس کی نماز جی چاہی والی نماز ہوتی ہے، جی چاہی والی. نفس کے بندگی سے آدمی اپنے آپ کو نکالے، ان سب چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا. ایک اور چیز جس کی وجہ سے آدمی نفس کی غلامی میں مبتلا ہوتا ہے وہ ہے اللہ کے خوف کی کمی. ایمان جو ہے وہ امید اور خوف کے درمیان ہے. اللہ کی رحمت سے امید اور اللہ کے عذاب کا خوف اس کے درمیان ہے. جب اللہ کے عذاب کا خوف یہ کم ہو جائے اور آدمی امیدی امید پر چلے تو پھر نفس کی غلامی میں آ جاتا ہے. اللہ معاف کرے گا، کوئی بات، بڑا معاف کرنے والا ہے. یہ ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں، لیکن اگر آدمی واقعی اپنی ذات سے یہ چاہتا ہے کہ میں کیسے نفس کی غلامی سے باہر آؤں، میں تو نفس کے پھندے میں پھنس گیا ہوں، تو پھر ایسے آدمی کو ان باتوں کا خیال کرنا پڑے گا. ایک اور چیز جس سے آدمی نفس کی غلامی میں بڑی آسانی سے پھنس جاتا ہے، جو نفس کہتا ہے اس کو ماننے لگتا ہے، وہ ہے پیٹ بھر کر کھانا کھانا. پیٹ بھر کر کھانا کھانا. جس آدمی کو یہ فقہا نے، صوفیہ نے، علماء نے
بہت لکھا، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو بہت بتلایا کہ نفس کو کمزور کرنے کی سب سے طاقتور ترین شے وہ بھوکا رہنا ہے. جتنا آدمی بھوک کو برداشت کرے گا اس کا نفس اتنا ہی ٹوٹے گا، بلکہ لفظ جو آیا ہے وہ اتنا ہی ذلیل ہوگا. اس کا کوئی خیال نہیں. پھر کسی نفس کی اس دام میں پھنسے ہوئے کیا کریں مولوی صاحب؟ دعا کرو. میں نے کئی دفعہ سنایا شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ، چونکہ مدینہ منورہ میں ہی رہتے تھے آخری زمانے میں، تو کچھ عرب آئے بحث کر رہے تھے آپس میں، اور کہنے لگے حضرت ہمارے درمیان ایک بات طے نہیں ہو رہی کہ کھانے سے پہلے نمک چاٹنا سنت ہے یا نمک کھانے کے بعد چاٹ لینا سنت ہے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور فرمایا بھائی اصل سنت تو فاقہ ہے، اصل سنت تو فاقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آ کر دکھایا صحابی نے کہ بہت بھوک ہے، پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، تو راوی کہتے ہیں کہ ان کے پیٹ پر ایک پتھر تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کتا اٹھا کر دکھایا تو دو پتھر بندھے تھے. تو کوئی آدمی اپنے پیٹ کو خوب بھر کر رکھے اور پھر یہ توقع کرے کہ میں نفس کی غلامی سے باہر آ جاؤں گا، یہ خیال است و محال است و جنون. اس واسطے معمول بنائیے، آسان ہے، مشکل نہیں. تھوڑا تھوڑا کر کے کم کرے آدمی، یکدم کم نہ کرے. جتنا کھاتا ہے اس سے ایک لقمہ کم کر لے، اور چند ہفتے چند مہینے ایک لقمہ کم، اور اس کے بعد پھر دو لقمے کم، اس کے بعد پھر تین لقمے کم. دیکھے گا آدمی کہ اس مشق سے اس کا نفس ٹوٹنے لگا ہے، نفس ٹوٹتا ہے. تھانوی رحمۃ اللہ لکھا ہے اس کو، نفس کے علاج کے لیے اکسیر اعظم بھوک ہے. گن تو نہیں رہا ہوں، پتہ نہیں کتنی چیزیں ہوں. ایک اور بات جس سے آدمی نفس کی غلامی سے باہر آ سکتا ہے وہ ہے اپنا احتساب. اس پر ہم تفصیل سے کئی دفعہ بات کر چکے. اپنا محاسبہ، ہر عمل کے بعد محاسبہ. یہ عمل میں نے کیا کیسا کیسا کیا، جیسا ہونا چاہیے تھا ایسا کیا کہ بس گزار دیا، بھگتا دیا. ہر روز محاسبہ، آج کا دن میرا کیسا گزرا، اللہ کو راضی کر کے گزرا، اللہ کو ناراض کر کے گزرا. ہر کچھ عرصے کے بعد اپنا محاسبہ کہ اب عمر جو ہے اتنی ہو گئی ہے اور اس عمر میں نے کیا کیا اب تک. اس پر تفصیل سے بات آپ حضرات کو یاد ہوگا، 3 درجے محاسبہ کیا کیسے کرنا ہے سب بتلا چکے. تو جو محاسبے کی عادت ڈالے گا وہ بھی اپنے نفس کو آہستہ آہستہ قابو کر لے گا. اور وہ جو بزرگ ہیں میمون بن مہران، ان سے جو بات نقل کی ہے وہ یہ کہ جب تم محاسبہ کرنے لگو اپنے نفس کا تو ایسے کرنا جیسے کوئی کنجوس پارٹنر اپنے دوسرے پارٹنر کا محاسبہ کرتا ہے نا. 2 آدمی ہیں، دونوں نے مل کر کوئی کاروبار کیا، تو ایک جو پارٹنر بھی ہے پر کنجوس بھی ہے وہ پکڑ لیتا ہے دوسرے کو، کہتے بھائی تیرا میرا تو 50-50% کا وہ ہے، تو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تیرے پاس گاڑی کہاں سے آ گئی. یہ محاسبہ کر رہا ہے. میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو نے اتنا بڑا گھر کیسے بنا لیا، ہم تو 50-50% پر ہیں. انہوں نے محمود بن مہران رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ جب آدمی اپنے نفس کا محاسبہ کرنے لگے تو اس طرح محاسبہ کرے جیسے ایک کنجوس شراکت دار دوسرے شراکت دار کا محاسبہ کرتا ہے، نہیں چھوڑتا اس کو جب تک کہ قابل تشفی والا تسلی والا جواب نہ مل جائے.
اور ایک اور اہم جو نفس کا داؤ ہے وہ ہے کہ اس کی شرارت سے آدمی آگاہ نہیں ہوتا. نفس اف اس کی شرارت کہتے ہیں، یعنی مثال دیتے ہیں، محاورتن کہتے ہیں 70,000 نورانی داؤں ہیں اس کے. ہاں، ایسے پلٹتا ہے، ایسے پچھاڑتا ہے آدمی کو. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے کسی نے سلام کر لیا، ہاتھ چوم لیا، کسی نے کہا واہ صاحب واہ بڑے نیک آدمی ہیں، کسی نے کہا واہ آپ کا بیان بہت اچھا ہوتا ہے، کسی نے دو چار آدمی ساتھ ہو گئے، ہاں آگے پیچھے ہو گئے، کہتے ہیں کوئی بات تو ہے میرے اندر کے لوگ میرے سے ہاں میرے ہاتھ چومتے ہیں. ایسا نورانی تھا وہ ہے، کیونکہ ہاتھ تو میں نے نہیں چومایا نا، وہ تو دوسرے نے چوما. میں نے تھوڑی اعلان کر کے لوگوں کو جمع کیا تھا اپنے پاس، وہ تو الیکشن والے کرتے ہیں. یہ تو لوگ خود بخود آ گئے نا، کچھ تو ہے. بڑا نورانی داؤ ہے. ایسے داؤ ہے کہ جس سے بچنا مشکل ہے. وہ مجھے اساتذہ نے سکھایا تھا کہ مستغنی رہنا لوگوں سے، ہاں زیادہ لوگوں کے پاس جھکنا نہیں، مستغنی رہنا. ارے اس کو پتہ ہی نہیں کہ مستغنی نہیں، وہ تو لائن کراس کر کے تکبر میں چل رہا ہے. میں مولوی ہوں بھائی. ایسے نورانی داؤں ہے. نفس کی شرارت سے آگاہ ہونا یہ بہت، یعنی سمجھو اکثر حصہ نفس کی شرارت کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کو قابو پا لیا تو بہت ساری چیزوں پر قابو ہو جائے گا، بہت ساری چیزوں پر قابو ہو جائے گا. لیکن مشکل کیا ہے کہ نفس کی شرارت سے سب آگاہ نہیں ہوتے. کم لوگ ہیں جو نفس کی شرارت سے آگاہ ہو سکیں کہ نہیں یہ نفس کی شرارت. وہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہی ایک قصہ سنایا کہ ایک نائی ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا اور رو رہا تھا. تو جو ارد گرد کے دکان والے تھے وہ آ گئے اور نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ وہ رو رہا ہے. کبھی کچھ تو بتاؤ کیا ہو گیا تمہارے ساتھ؟ کہنے لگے ابھی ابھی خبر دی ہے کسی نے کہ میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. تو اس کے ساتھی دکانداروں نے کہا عقل کے ناخن لے، جب تو یہاں زندہ سلامت بیٹھا ہے ہیں، تو تیری بیوی کیسے بیوہ ہو گئی؟ کہنے لگا حضرت رحمت اللہ سے سنی بات، تو آپ نے بھی سنی ہوگی جب حضرت نے یہاں بتائی. کہنے لگا بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو کہ میں اگر زندہ سلامت بیٹھا ہوں تو بیوی بیوہ کیسے ہو سکتی، لیکن بتاؤں جس نے خبر دی ہے نا مجھے یہ، وہ بڑا سچا آدمی ہے، وہ بڑا سچا آدمی ہے. یہ ہے ہمارا حال. بھائی میری حرکتوں کو مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اندر سے نفس کرے ارے تم بہت بڑے آدمی ہو، ارے تم بڑے دیندار ہو، ارے دیکھو تمہارے پیچھے کتنے لوگ ہوتے ہیں. ارے بھائی مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ میرے اندر عیب کتنے ہیں؟ لیکن کہنے والا بڑا سچا ہے، اس لیے ہم نے غلط خبر پر اعتبار کر لیا. بہت احتیاط کرنا چاہیے. یہ زیادہ جو معاملہ ہوتا ہے یہ ہم دیندار لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، مسجدوں میں آنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، جنہوں نے داڑھی ٹوپی اپنے ساتھ رکھی ہے ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں تم تو بڑے آدمی ہو. اور اس کو میں نے جیسا پہلے عرض کیا کہ اس کو کون سا سمجھنا مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے آدمی کیا کرتا ہے کہ کسی کو اپنا مصلح، اپنا مشیر، اپنا شیخ بنا لیتا ہے اور پھر اس پر اس بات کو پیش کرتا ہے کہ یہ میری کیفیت ہے. ایسا تو نہیں کہ شیطان نے، نفس نے کوئی نورانی داؤ مجھ پر مار دیا ہے.
ایسے معروف یعقوب کرخی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے گزرے، نیک آدمی تھے. دیکھا کہ آج کل اعمال میں کچھ سستی ہو رہی ہے، تو سمجھ لیا کہ نفس کی شرارت ہے، اس کو بھوکا رکھوں گا، اس کو بھوکا رکھوں گا. لہذا روزے رکھنے شروع کر دیے. ایک دن حضرت خواجہ بہاؤدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں چلے گئے. دوپہر کا وقت تھا، مجلس میں شریک ہوئے. یہ قصہ خود حضرت یعقوب کرخی رحمت اللہ علیہ نے اپنے لوگوں کو سنایا کہ دوپہر کا وقت تھا، دسترخوان لگ گیا. خواجہ صاحب نے کہا آؤ بھائی یعقوب آپ بھی آ جاؤ. تو میں تھوڑا سا جھجکا کہ میں تو روزے سے ہوں، یہ مجھے بلا رہے ہیں. ابھی اس میں جھجک میں تھا کہ خواجہ صاحب نے فرمایا ارے بھائی یعقوب آپ آ جائیں، بعض اوقات کھانا کھانا روزے سے افضل ہوتا ہے. اف، سمجھ گئے کہ اللہ نے یہ بات ان پر کھول دی ہے. اور جا کر دسترخوان پر بیٹھ گئے اور کہتے ہیں اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو خواجہ صاحب نے کہا کہ بعض اوقات روزے سے کھانا کھانا افضل ہو جاتا ہے، بات تو صحیح کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ جب دسترخوان لگا اور لوگ ادھر بڑھے تو میرے جی میں یہ خیال آنے لگا کہ دیکھو یہ تو اتنے نیک لوگ ہیں، اتنے نیک لوگ ہیں، لیکن میں ان سے زیادہ نیک ہوں، میں تو روزہ رکھا ہوا ہے. سمجھے کیسا نورانی داؤں ہمارا اس نے. تو یعقوب کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لمحے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی مجلس میں آتا جاتا تو ہوں، لیکن نہیں، اب مجھے ان کو اپنا مصلح بنانا پڑے گا تاکہ پھر میری اصلاح بھی کرے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. آدمی کی اپنی سمجھ میں نہیں آتا، آدمی کی اپنی سمجھ میں نہیں آتا. جیسے ایک ڈاکٹر خود اپنا علاج نہیں کرتا، اس کو دوا پتہ بھی ہو تو وہ اپنے کسی ساتھی سے، یہ تو پیناڈول والا علاج تو ڈاکٹر کے بغیر بھی کر لیتا ہے، جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ بھی پیناڈول کھا کے. کوئی بڑی بیماری ہو جائے تو اس بیماری کے لیے وہ دوسرے ڈاکٹر سے مشورہ کرتا ہے. ایک حکیم خود اپنا علاج نہیں کرتا، وہ دوسرے حکیم کو اس سے پوچھتا ہے. واقعہ ایسا یاد آ گیا، وہ جاری نیوز کا بہت مشہور واقعہ. چلا جا رہا تھا، تو چل جا رہے تھے کہیں، رستے میں سے واپس آ گئے اور شاگردوں سے کہنے لگے بھائی میرا کچھ معائنہ کرو، کچھ پاگل پن کے آثار تو نہیں ہے. انہوں نے کہا حکیم صاحب ہمارے استاذ ہیں، پاگل پن کے آثار؟ کہنے لگے ہاں کچھ پاگل پن کے آثار تو نہیں ہے. کہ آپ حکیم صاحب سے استاد آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہنے کہ دیکھو ایک دفعہ میں نے ایک کبوتر اور ایک کوے کو ساتھ دیکھا تو میں بڑا حیران ہوا، کہاں کبوتر کہاں کوا. جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ دونوں لنگڑے ہیں. تو جب قدر مشترک ہونا کوئی تو اس میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو ساتھ ہونے پر مجبور کر رہی ہے. تو جب میں نے وہ قدر مشترک دیکھی تو میں سمجھ گیا کہ جو ایک طرح کے لوگ ہوں، ایک طرح کی چیزیں ہوں، تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملنے لگتے ہیں، مانوس ہو جاتے ہیں. میں جا رہا تھا رستے میں ایک پاگل میری طرف متوجہ ہو گیا، تو میں نے سوچا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پاگل پن کی کچھ آثار پیدا ہو رہے ہیں. تو خیر حکیم اپنا علاج خود نہیں کرتا، ڈاکٹر اپنا علاج خود نہیں کرتا، ہم اپنا علاج خود کرتے. بلکہ چھوڑو علاج کرتے ہی نہیں ہے. کہاں علاج کرتے ہیں بتاؤ؟ ہم نے یہاں آپ کو قصہ سنا ہے، ایک بڑے شیخ انتقال ہو گیا، ان کے ایک مرید، وہ شیخ اپنے مرید سے جو 35 سال سے ان کی خدمت میں تھا، 35 سال ان کے ساتھ ہی رہتے تھے، انہوں نے ایک دن کہا کہ حضرت ابھی ایک ہفتہ پہلے امریکہ سے ایک نوجوان آیا ہے خانقاہ میں، اب مغرب کے بعد جب آپ مجھ سے کہتے تھے کہ آپ بات کر لو، اب آپ ایک ہفتے سے اس نوجوان سے بات کروا رہے ہیں. تو مجھے اس نوجوان سے حسد پیدا ہو رہا ہے، اس کا علاج فرما دیں مجھے. اس نوجوان، اب یہ حسد بیماری، حسد بیماری ہے. کیا ہے؟ نفس یہ کہتا ہے یہ کیوں، یہ کیوں، میں جو ہوں مجھے موقع ملے. جلن، حسد.
اور یہ کیوں، میں کیوں، اس لیے کہ تو چھوٹا ہے، میں بڑا ہوں، یہ تو کل کو آیا ہے، میں 30 سال 35 سال سے آؤں، تو اپنے آپ کو بڑا کر کے دکھاتا ہے، اور یہ بڑائی جو ہے نا یہی آدمی کو مروا دیتی ہے۔ تو نفس نے جب یہ کیا تو وہ حضرت کے پاس آئے، اور زبان سے نہیں کہہ سکے، ایک چھوٹا سا خط لکھ کر کے دیا کہ حضرت جی یہ ایسا ایسا ہو رہا ہے، تو اب ایک ہفتے سے جب سے آپ اس سے بات کرواتے ہیں تو اب میرے دل میں اس کے لیے جلن اور حسد پیدا ہو رہی ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہ بری بیماری ہے، اس کا علاج کر دیں، مجھ سے نہیں ہو رہا۔ شیخ صاحب نے وہ خط پڑھ کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا، اور جب مغرب کے بعد مجلس ہوئی تو انہی کو کھڑا کر دیا، کن کو، جنہوں نے خط لکھا۔ بھئی ایک ہفتے سے کوئی اور کر رہا تھا، حسد پیدا ہو گیا ہے، تو اب دیکھنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ حضرت نے بات مان لی ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ آج آپ بات کر لیں۔ وہ کھڑے ہوئے تو ان کے کچھ شروع کرنے سے پہلے اپنے جیب سے خط نکالا اور یہ کہا یہ خط سب کو پڑھ کر سنا دیجیے۔ وہ خط پڑھ کر سنایا، سارا حسد دل سے نکل گیا، معمولی بات نہیں ہوتی۔ اس لیے نفس کی شرارت سے واقف ہو جانا، اور پھر اس کو اپنے شیخ پر یا مصلح یا جس کو مشیر بنایا ہے اس کے اوپر پیش کرنا اور اپنے علاج کروانا، یہ ہے نفس کی بندگی سے باہر آنے کا سب سے بہترین طریقہ۔ میں حضرت مولانا سیمنا خان صاحب رحمۃ اللہ کے پاس، بلکہ میں نیچے تھا مدرسے میں، تو بتایا مجھے کہ حضرت آپ کو بلا رہے ہیں، چلا گیا اوپر حضرت کے کمرے میں، حضرت لیٹے ہوئے تھے، فرمایا کہ یہ ہندوستان فون کرو، فلاں مفتی صاحب ہیں، ان سے مجھے بات کرنی ہے۔ تو میں نے نمبر ڈائل کیا، معلوم ہوا کہ جی وہ تو ابھی نہیں ہے گھر میں، آدھے گھنٹے کے بعد آئیں گے۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے، ہم آدھا گھنٹہ انتظار کر لیتے ہیں، تو آپ یہیں بیٹھ جائیں، انتظار کرو۔ بیٹھ گیا۔ حضرت نے کتاب اٹھا کر مجھے دی، یہ کتاب دیکھو۔ کتاب دیکھی تو کتاب خطوط پر مشتمل تھی۔ ہمارے ہاں جو گڈاپ میں مغرب کے بعد ہفتے کے دن، یعنی گزشتہ کل ہفتے کے دن مجلس ہوتی ہے، تو اس میں ہم خطوط ہی پڑھتے ہیں حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرت خواجہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ بیٹے تھے، محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس کتاب میں سوالات تو نہیں ہیں لیکن جوابات ہیں، اور خط میں ہی انہوں نے کہا کہ اچھا تم نے یہ پوچھا ہے تو اس کا یہ جواب ہے، تم نے یہ پوچھا ہے تو اس کو اس طرح کر لو۔ بہت 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 ہی یعنی اثر انگیز کتاب ہے، بہت اثر انگیز کتاب ہے۔ تو پتہ نہیں سال سے زیادہ کوئی بولو، اور اس سے بھی زیادہ وقت ہو گیا، چل رہی ہے ابھی تک، ایک خط کو سمجھانے کے اندر جو ہے وہ کئی ہفتے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ معمول ہے کہ بزرگوں کے مکتوبات کو آدمی اپنے زیر مطالعہ رکھتا ہے تاکہ اس سے اس کو فائدہ ہو۔ تو وہ بھی کتاب کی شکل بن گئی تھی، شیخ کے مرید کے سوالات اور شیخ کے جوابات، اور چونکہ حضرت نے دیا تو میں نے کہا اہم کتاب ہوگی۔ پھر انہوں نے تعارف بھی کرا دیا کس کی کتاب ہے، کون ہے یہ شیخ۔ تو ایسے ورق گردانی کرتا رہا، ایک خط پر میری نظر پڑی، خط چھوٹا تھا، جواب اس سے بھی چھوٹا تھا۔ میں پڑھ کر حیران ہو گیا، میں نے کتاب کو اٹھا کر ایسے یوں اپنے پاس رکھ لیا۔ میں نے کہا کہ حضرت یہ کتاب مجھے چاہیے بس۔ سمجھنا کہ نہیں، یہ آپ کاپی کرا لو، کتاب میں نہیں دوں گا، اس لیے کہ یہاں پاکستان میں نہیں ملتی۔ اچھی بات، پتہ وہ خط کیا تھا؟ مرید نے خط لکھا شیخ کو کہ حضرت کافی تاخیر سے آپ کو خط لکھ رہا ہوں، اصل میں کوئی ایسی قابل ذکر بات تھی ہی نہیں کہ جس پر آپ سے مشورہ کرتا۔ شیخ نے اس کا جواب اس سے بھی مختصر دیا ہے اور کہا اچھا اب آپ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ یہ فیصلہ کر سکے کہ کون سی بات شیخ کو بتانی ہے کون سی نہیں بتانی ہے۔ شیطان، نفس اور شیطان کے داؤ ایسے ہیں کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں لگتا اور وہ الٹ جاتا ہے۔
اس واسطے سب سے مؤثر طریقہ نفس کی بندگی سے باہر آنے کا یہ ہے کہ نفس کی شرارتوں سے واقف ہوا جائے، اور اگر خود واقف نہیں ہو سکتا، جو کہ عام طور پر کا حال ہے، تو اپنا شیخ، اپنا مصلح، اپنا اپنا مشیر کسی کو مقرر کر۔ تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے کہ بھائی کسی کو مشیر بنا لو کہ بھائی ان سے مشورہ کیا کروں گا، کسی کو اپنا مصلح بنا لو کہ جی میں اس لیے ان سے اصلاح لے لیا کروں گا اپنے حالات کی۔ تو کیا ہوگا؟ اس ذریعے سے یہ آدمی نفس کی غلامی سے باہر آ سکے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ کرنے کی چیز ہے یا صرف سننے کی چیز ہے؟ ہاں، اگر نسخہ مل جائے ڈاکٹر کی طرف سے اور اس کو تکیے کے نیچے رکھ کر کے پورا چلہ گزار دو، 40 دن کے بعد کو فائدہ تو ہوا نہیں، تو اس لیے نہیں ہوا کہ وہ نسخہ استعمال کرنے کے لیے تھا، وہ رکھنے کے لیے نہیں تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ استعمال کریں گے نا اس کو۔ اللہ سیدنا مولانا محمد نبی رب علیہ وسلم۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاكم الله خير، السلام عليكم۔